بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خودکشی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے۔ اس کام کو کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ دوستو، اسلام نے اسے اتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا ہے؟ دوستو، حقیقت میں انسان کا جسم اور اس کی زندگی اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور نہ اس نے کسی وجہ سے اسے کمایا ہے، اور نہ اس نے اس کو پانے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ یہ تو اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو بنا مانگے ہوئے دے دی ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو بقیہ تمام نعمتوں کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر زندگی ہی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں سے کیسے ہم فیضیاب ہوں گے؟ اسی لیے اسلام نے جسم اور جان کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے تمام لوگوں کو اس امر کا پابند کیا ہے کہ وہ ہر حالت میں زندگی کی حفاظت کریں۔ زندگی اور موت کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح کسی دوسرے شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو ختم کرنا یا اسے بلا وجہ تلف کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرنے والے بنو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ آیت مبارکہ کسی شخص کو ناحق قتل کرنے اور خودکشی کرنے کی ممانعت پر دلیل شرعی کا حکم رکھتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی خودکشی کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ حکم نبوی واضح طور پر اپنے جسم اور جان اور تمام اعضاء کی حفاظت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دوستو، خودکشی کبیرہ گناہ میں شمار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ خودکشی کرنے والے شخص کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی جس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ وہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص زخمی تھا، اور وہ شخص اپنے اس زخم کو برداشت نہ کر سکا، تو اس شخص نے چھری لے کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کی ہے، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اور دوستو، اگر کوئی شخص یہ قدم اٹھاتا ہے تو ایک طرح سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا، جس کی تاب نہ لا کر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور ایک مومن بندہ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کا رب جس نے اسے اس مصیبت میں ڈالا ہے وہی اس کو اس مصیبت سے نکالنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو ایسی جگہ سے راستہ نکال دیتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش کی جگہ، ہمیں یہاں پر کوئی عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں یہاں پر صرف اور صرف امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور امتحان کبھی بھی آسان نہیں ہوتے۔ مومن بندے کے دل میں اس بات کا خیال بھی نہ آئے کہ وہ اس عظیم جرم کا مرتکب ہو۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی ہمارا مسلمان بھائی ایمانی کمزوری کی وجہ سے اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے تو اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا نہ کریں، بلکہ یہ ہمارے اوپر، ہمارے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے، کیونکہ وہ اس کا محتاج اور ضرورت مند ہے۔ اور پھر خودکشی کوئی کفر تو نہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال اور گمان ہے، بلکہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ مغفرت اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دعا کرنا اس کی مغفرت اور بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر انسان کو اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے دائرے میں جو لوگ ہیں وہ تو اس کو کرنے کی سوچ تک اپنے ذہن میں نہ لائیں۔